بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریالٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور آپ دوست یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالی نے انسانیت پر احسان عظیم فرمایا، یعنی اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں مبعوث فرمایا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے چینل پر ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال تک پیش آنے والے تمام حالات و واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے میں بھی اور آپ دوست بھی دعا فرمائیں کہ رب کریم ہماری اس ادنی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ شفاعت بنائے، آمین۔ ساتھیو، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریالٹی آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس مبارک سیریز کی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی سے واقف ہو سکیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ دنیا کا کوئی باپ آپ سے زیادہ خوش بخت اور بلند اقبال نہیں ہے۔ آپ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں جو باعث تکوین کائنات ہے، اولین و آخرین انبیاء مرسلین اور ان کی امتیں جس کے فیض سے فیضیاب ہیں، جو شفیع المذنبین ہے، جو فلک نبوت و رسالت کا آفتاب عالم تاب ہے، جس کے طلوع ہونے کے بعد ہدایت کی روشنی اتنی فراواں ہو گئی کہ اس کے بعد کسی دوسرے نور ہدایت کی ضرورت ہی نہ رہی، جس نے اپنی شبانہ روز محنت سے انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیا، جس نے دل لوٹ لینے والی اپنی معصوم اداؤں سے اور دل لبھانے والی اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے انسان کے دل میں اللہ تعالی کی سچی محبت کا چراغ روشن کیا، جس نے اپنی نگاہ کرم سے جاں بلب انسانیت کو حیات جاویدہ سے بہرور کیا۔ ایسی بے مثال و بے نظیر ہستی کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کے والد نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالی نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور سب جواں اور صحت مند ہو کر ان کی تقویت کا باعث بنے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کریں گے۔ جب سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی عمر 18-20 سال ہو گئی تو اب انہیں اپنی نظر ایفا کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اپنے فرزندوں کو اپنے پاس طلب کیا، انہیں بتایا کہ انہوں نے جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ سب بیٹوں نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے سر جھکا دیے اور عرض کیا، اے ہمارے پدر بزرگوار، آپ اپنی نظر پوری کیجئے۔ ہم میں سے جس کو آپ قربانی کے لیے نامزد کریں گے وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنے سر کا نذرانہ بصد مسرت پیش کر دے گا۔ طے پایا کہ بیت اللہ شریف کے فال نکالنے والے سے فال نکلوائی جائے، جس کے نام کا قرہ نکلے اس کو بلا پس و پیش راہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ سب مل کر بیت اللہ شریف کے پاس جمع ہوئے۔ فال نکالنے والے کو بلایا گیا، صورتحال سے اسے آگاہ کیا گیا۔ وہ فال کے تیر نکال کر لے آیا اور فال نکالنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ کسی ایک بچے کے نام قرہ ضرور نکلے گا۔ آپ کے سارے بچے شکل و صورت اور سیرت و کردار کے لحاظ سے چندے آفتاب و چندے مہتاب تھے۔ کسی ایک کے گلے پر چھری ضرور پھیری جائے گی، لیکن عبد المطلب
پہاڑ کی چٹان بنے کھڑے ہیں۔ ان کے ارادے میں کسی لچک کا دور دور تک نشان نہیں۔ اپنے رب سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو وہ ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ اپنے اس پختہ عزم کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں: میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ بخدا کسی چیز کی ایسی حمد نہیں کی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے، جب وہ میرا مولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے لیے میں نے نظر مانی ہے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس نظر کو مسترد کر دوں، پھر مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ فال نکالنے والے نے فال نکالی، قرہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ یہ درست ہے کہ حضرت عبداللہ بہت حسین ہیں۔ بوڑھے باپ کے یہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور سب بھائیوں سے زیادہ وہ انہیں محبوب ہیں، لیکن یہاں معاملہ عبد المطلب اور اس کے خدا کا ہے۔ اس میں کوئی پیاری سی پیاری چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے خالق نے قربانی کے لیے عبداللہ کو پسند فرمایا ہے تو عبداللہ کو اس کی رضا کے لیے ضرور قربانی میں پیش کیا جائے گا۔ چھری لائی جاتی ہے، عبداللہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب آستینیں چڑھا رہے ہیں۔ اس کی اطلاع بجلی کی سرعت کے ساتھ مکہ کے ہر گھر میں گونجنے لگتی ہے۔ قریش کے سردار یہ سن کر اپنی مجلسوں سے دوڑے چلے آتے ہیں۔ مکہ کے ہر فرد پر سناٹا طاری ہے۔ مکہ کے سردار کہتے ہیں: اے عبد المطلب، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چاند سے زیادہ منموہنے چہرے والا، پھول سے زیادہ نازک بدن والا عبداللہ ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔